اندر زگر کی فوج کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی باقاعدہ فوج کے علاوہ اس نے بکر بن وائل کے معلوم نہیں کتنے ہزار عیسائی اپنی فوج میں شامل کر لیے تھے۔ ان میں پیادہ بھی تھے اور سوار بھی۔ اس فوج میں مزید اضافہ کوچ کے دوران اس طرح ہوا کہ جنگ دریا میں آتش پرستوں کے جو فوجی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگے تھے وہ ابھی تک قدم گھسیٹتے مدائن کو جا رہے تھے۔ وہ صرف تھکن کے مارے ہوئے نہیں تھے، ان پر مسلمانوں کی دہشت بھی طاری تھی۔ پسپائی کے وقت مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی فوج کا قتل عام ہوا تھا۔ انہوں نے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مجاہدین کے لیے بڑا آسان شکار ہوئے تھے۔ اس بھگدڑ میں جو کشتیوں میں سوار ہو گئے تھے ان پر مجاہدین نے تیروں کا مے برسا دیا تھا۔ ایسی کشتیوں میں جو سپاہی زندہ رہے تھے ان کی ذہنی حالت بہت بری تھی۔ ان کی کشتیوں میں ان کے ساتھی جسموں میں تیر لیے تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے۔ اس طرح زندہ سپاہیوں نے لاشوں اور تڑپ تڑپ کر مرتے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا تھا۔ کشتیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ زندہ سپاہیوں کو کشتیاں کھینے کی بھی ہوش نہیں تھی۔ کشتیاں دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ خود ہی بہتی کہیں سے کہیں جا پہنچیں اور دور دور کنارے سے لگی تھیں، اور زرتشت کے یہ پجاری بہت بری جسمانی اور ذہنی حالت میں مدائن کی طرف چل پڑے تھے۔ وہ دو دو چار چار اور اس سے بھی زیادہ کی ٹولیوں میں جا رہے تھے۔ پرانی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایک نے جب اندر زگر کی فوج کو آتے دیکھا تو بھاگ اٹھے۔ وہ تیز دوڑ نہیں سکتے تھے، انہیں پکڑ لیا گیا اور فوج میں شامل کر لیا گیا۔ کچھ تعداد ایسے سپاہیوں کی ملی جو دماغی توازن کھو بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ایسے تھے جو بولتے ہی نہیں تھے۔ ان سے بات کرتے تو وہ خالی خالی نگاہوں اور بے تاثر چہروں سے ہر کسی کو دیکھتے۔ بعض بولنے کی بجائے چیخیں مارتے اور دوڑ پڑتے، بیشتر اس کے کہ یہ ساری فوج کے لیے خوف و ہراس کا سبب بن جائیں۔ انہیں فوج سے دور لے جا کر ختم کر دو۔ ان کے سالار اندر زگر نے حکم دیا۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ مدائن کی یہ فوج تازہ دم تھی، اس نے ابھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن دریا کے مارکے سے بچے ہوئے سپاہی جب راستے میں اس تازہ دم فوج میں شامل ہوئے تو ہلکے سے خوف کی ایک لہر ساری فوج میں پھیل گئی۔ شکست خوردہ سپاہیوں نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بے جگری سے لڑے ہیں، مسلمانوں کے متعلق اپنی فوج کو ایسی باتیں سنائیں جیسے مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو اور وہ جن بھوت ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت کی یہ خوبی تھی کہ وہ دشمن کو جسمانی شکست ایسی دیتے تھے کہ دشمن پر نفسیاتی اثر بھی پڑتا تھا، جو ایک عرصے تک دشمن کے سپاہیوں پر باقی رہتا، اور اسی دشمن کے ساتھ جب ایک اور مارکا لڑا جاتا تو وہ نفسیاتی اثر خالد رضی اللہ عنہ کو بہت فائدہ دیتا۔ یہ اثر پیدا کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ دشمن کو پسپا کرنے پر ہی مطمئن نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ دشمن کا تعاقب کرتے اور اسے زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچاتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع بھی انہیں دی کہ پچھلے مارکے کے بھاگے ہوئے سپاہی بھی مدائن سے آنے والی فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے عزیز ساتھیو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم یہاں صرف اللہ کے بھروسے پر لڑنے آئے ہیں۔ جنگی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم فارس کی فوج سے ٹکر لینے کے قابل نہیں۔ اپنے وطن سے ہم بہت دور نکل آئے ہیں، ہمیں کمک نہیں مل سکتی، ہم واپس بھی نہیں جائیں گے۔ ہم فارسیوں کو اور کسرا کو نہیں، آگ کے خداؤں کو شکست دینے کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ میں تم سب کے چہروں پر تھکن کے آثار دیکھ رہا ہوں، تمہاری آنکھیں بھی تھکی تھکی سی ہیں اور تمہاری باتوں میں بھی تھکن ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہماری روحیں تھکی ہوئی نہیں، ہمیں اب روح کی طاقت سے لڑنا ہے۔ ایسی باتیں زبان پر نہ لا ابن ولید۔ ایک سالار عاصم بن عمر نے کہا، ہمارے چہروں پر تھکن کے آثار ہیں، مایوسی کے نہیں، ہمارے ارادوں میں کوئی تھکن نہیں ابن ولید۔ دوسرے سالار عدی بن حاتم نے کہا، ہم نے آرام کر لیا ہے، سپاہ نے بھی آرام کر لیا ہے، میں اسی لیے یہاں خیمزن ہو گیا تھا کہ اللہ کے سپاہی آرام کر لیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے ارادے تھکے ہوئے نہیں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں دوسری باتیں کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ ضروری ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے فارسیوں کو پہلے مارکے میں شکست دی تو وہ پھر ہمارے سامنے آ گئے، ان کے ساتھ ان کے وہ سپاہی بھی آ گئے جو پہلے مارکے سے بھاگے تھے۔ اب مجھے پھر اطلاع ملی ہے کہ دوسرے مارکے سے بھاگے ہوئے سپاہی مدائن سے آنے والی فوج کے ساتھ راستے میں ملتے آ رہے ہیں۔ اب تمہیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اگلے مارکے میں آتش پرستوں کا کوئی سپاہی زندہ نہ جا سکے، ہلاک کرو یا پکڑ لو۔ کسرا کی فوج کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا ہوں، سب اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا اللہ یوں ہی کرے گا۔ 3-4 آوازیں سنائی دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اسی کی خوشنودی کے لیے گھروں سے اتنی دور آ گئے ہیں، اب جو صورت ہمارے سامنے ہے اس پر سنجیدگی سے غور کرو۔ یہ فیصلے جذبات سے نہیں کیے جا سکتے۔ اس حقیقت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فارسیوں کی جنگی طاقت اور تعداد جو اب آ رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن پسپائی کو دل سے نکال دو۔ تازہ اطلاعات کے مطابق مدائن کی فوج دجلہ عبور کرائی ہے، آج رات فرات کو بھی عبور کر لے گی، پھر وہ دجلہ پہنچ جائے گی۔
उनकी दूसरी फौज भी आ रही है। हमारे जासूस इसका कूच देख रहे हैं और मुझे इत्तलात दे रहे हैं। खुदा जुलजलाल हमारी मदद कर रहा है। ये इसी की ज़ात बारी का करम है कि फारस की ये दूसरी फौज जो एक सालार बहमन जाजोइया की जेर कमान आ रही है, उसकी रफ्तार तेज नहीं, वो पड़ाव ज्यादा कर रही है। हम अपनी कलील नफरी से दोनों फौजों से टक्कर ले सकते हैं। मेरी अक्ल अगर सही काम कर रही है तो मैं यही एक तरीका समझता हूँ कि मदाइन की फौज जो सालार अंदर जिगर के साथ आ रही है वो दजला तक पहुँच जाए, पेशतर इसके कि बहमन की फौज भी उससे आ मिले, हम अंदर जिगर पर हमला कर दें। क्या मैंने बेहतर सोचा है? इससे बेहतर और कोई फैसला नहीं हो सकता। सालार आसिम ने कहा, मुझे मदाइन की इस फौज में एक कमजोरी नजर आ रही है। इस फौज में ईसाइयों की फौज के कबीलों के लोग भी हैं जो लड़ना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें जंग और बाकायदा मार्के का तजुर्बा नहीं। मैं उन्हें एक मुसल्लह हुजूम कहूंगा। दुश्मन की दूसरी कमजोरी वो सिपाही हैं जो पिछले मार्के से भागे हुए मदाइन की फौज को रास्ते में मिले थे। मुझे यकीन है कि वो डरे हुए होंगे। उन्होंने अपने हजारों साथियों को तलवारों, तीरों और बर्छियों का शिकार होते देखा है। पसपाई की सूरत में वो सबसे पहले भागेंगे। खुदा की कसम अमर, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पुरजोश आवाज में कहा, तुझमें वो अक्ल है जो हर बात समझ लेती है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने सब पर निगाह दौड़ाई जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तुम में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इस बात को न समझ सका हो, लेकिन दुश्मन के इस पहलू को न भूलना कि उसके पास साजो सामान और रसद और कुमक की कमी नहीं। सिर्फ अंदर जिगर की फौज हमारी फौज से 6 गुना ज्यादा है। मैंने जो तरीका सोचा है वो मौजू और मौसर जरूर होगा, लेकिन आसान नहीं। लड़ना सिपाह ने है। वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फिर भी उन्हें अच्छी तरह से समझा दो कि हम वापस जाने के लिए नहीं आए और हम मदाइन में होंगे या खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर पहुंच जाएंगे। 2 मौर्रिखों तिबरी और याकूत ने लिखा है कि ये फहम फरासत की जंग थी। अगर तादाद और साजो सामान और दीगर जंगी अहवाल और कवायफ को देखा जाता तो आतिश परस्तों और मुसलमानों का कोई मुकाबला नहीं था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा उतरा हुआ था। उनकी रातें गहरी सोच में गुजर रही थीं। खैमागाह में वो चलते चलते रुक जाते और गहरी सोच में खो जाते। उन्हें जमीन पर बैठकर उंगली से मिट्टी पर लकीरें डालते हुए भी देखा गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु के सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि वो आतिश परस्तों से फैसला कुन मार का लड़े बगैर वापस न आने का अहद कर चुके थे। उन्होंने हस्बे मामूल अपनी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहले की तरह दाएं और बाएं पहलुओं पर सालार आसिम बिन अमर और सालार अदी बिन हातिम को रखा। अपने साथ उन्होंने सिर्फ 1500 नफरी रखी, जिनमें पैदल थे और घुड़सवार भी। इस तकसीम के बाद उन्होंने कूच का हुक्म दिया। ये हुक्म उन्होंने जासूस की इस इत्तला के मुताबिक दिया कि अंदर जिगर की फौज दरियाए फरात उबूर कर रही है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी रफ्तार ऐसी रखी कि आतिश परस्त दजला में जूं ही पहुंचे वो उसके सामने हों। ये जंगी फहम फरासत का गैर मामूली मुजाहिरा था। ऐसा ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था। अंदर जिगर की फौज दजला पहुंची तो उसे खैमा गाड़ने का हुक्म मिला, क्योंकि उसे बहमन की फौज का इंतजार करना था। फौज इतने लंबे सफर की थकी हुई खैमे गाड़ने लगी और उसके साथ ही शोर बपा हो गया कि बहमन जाजोइया की फौज आ रही है। तमाम सिपाह उसके इस्तकबाल में खुशी का शोरगुल मचाने लगी, लेकिन ये शोर अचानक खामोश हो गया। ये मदीना की फौज है, किसी ने बुलंद आवाज से कहा, और उसके साथ ये कई आवाजें सुनाई दी, दुश्मन आ गया है, तैयार होशियार। अंदर जिगर घोड़े पर सवार आगे गया और अच्छी तरह देखा। ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु की फौज थी और जंगी तरतीब में रहकर पड़ाव डाल रही थी। ये फौज खैमे नहीं गाड़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि मुसलमान लड़ाई के लिए तैयार हैं। सालार आला अंदर जिगर को एक सालार ने कहा, हमारी दूसरी फौज नहीं पहुंची। मालूम हुआ है कि वो अभी दूर है, वरना हम इन मुसलमानों को अभी कुचल डालते। ये तैयार हैं और हमारी सिपाह थकी हुई है। क्या तुम नहीं देख रहे कि इनकी तादाद कितनी थोड़ी है? अंदर जिगर ने कहा, बमुश्किल 10,000 होंगे। मैं इन्हें चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। उनके घुड़सवार दस्ते कहाँ हैं? कहाँ हो सकते हैं? उसके सालार ने कहा, खुला मैदान है, जो कुछ है साफ नजर आ रहा है। मालूम होता है कि हमारे सालारों को और कमानदारों को एक एक के 6 नजर आ रहे हैं। अंदर जिगर ने कहा, शिकस्त खाकर भागने वालों ने मदाइन में बताया था कि मुसलमानों का सालार बड़ा जबरदस्त है और उसके सवार लड़ने के इतने माहिर हैं कि किसी को हाथ नहीं आते। मुझे तो उनका सालार कहीं नजर नहीं आ रहा। हमें झूठी इतलाएं दी गई हैं। सालार ने कहा, हम बहमन का इंतजार नहीं करेंगे, उसके आने तक हम इन मुसलमानों को खत्म कर चुके होंगे। मौरिखों ने लिखा है कि मुसलमानों के घुड़सवार वहां नहीं थे, वही थोड़े से सवार थे जो प्यादों के साथ थे, या खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ कुछ घुड़सवार मुहाफिज थे। आतिश परस्तों के हौसले बढ़ गए। अंदर जिगर के लिए ये फतह बड़ी आसान थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इतनी थोड़ी सी नफरी के साथ इतने बड़े लश्कर के सामने आकर गलती की थी। जिस मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं, वो हमवार मैदान था। उसके दाएं और बाएं 2 बुलंद टेकरियां थीं। एक टेकरी आगे जाकर मुड़ गई, उसके पीछे एक और टेकरी थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज को जंगी तरतीब में कर रखा था।
ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندرزگر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندرزگر نے اپنے عقب کی اتنی احتیاط نہ کی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اندرزگر نے اپنے سپاہ سے خطاب کیا، زرتشت کے پجاریوں، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو بھیجا۔ گھمسان کا مارکا رہا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ نیم ذرہ پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر قہقہے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں، ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں میں اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی صاف نظر آنے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ انہیں شکست نظر آنے لگی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ اندرزگر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے تھے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چالیں چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی سامنے آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغزن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا کہ یہ آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ اندرزگر اس دیو کو آگے کر کے مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں میں اس کے مقابلے میں اترنے والا کوئی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ گھوڑے سے کود کر اترے، تلوار نکالی اور 1000 مرد کے سامنے جا پہنچے۔ کچھ دیر دونوں کی تلواریں ٹکراتی رہیں اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کے 2 حصے کر دے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے، اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو گئے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد رضی اللہ عنہ کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کبھی تلوار گھما کر، کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا اور کبھی وار کرتا اور ہاتھ روک لیتا۔ وہ تنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا۔ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔ ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد رضی اللہ عنہ کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا۔ اس کا پہلو خالد رضی اللہ عنہ کے آگے ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ پہلوان گرا اور مر گیا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندرزگر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ یہ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک مسلمان کا مقابلہ 10-10، 12-12 آتش پرستوں سے تھا۔
اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں نہیں استعمال کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندر زگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ اندر زگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندر زگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس مارکے سے آگے نکل گئے تھے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لیں۔ گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتا چلا کہ ان کے عقب پر حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ دستے جنہیں اندر زگر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کے کمانداروں نے گھڑ سواروں کو پابرکاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھڑ سواروں نے دشمن پر عقب سے حلہ بول دیا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ریزرو دستہ بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھڑ سواروں کی برچھیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھیں۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے ان سپاہیوں نے کیا جو پہلے مارکے سے بھاگے ہوئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ زرتشت کی آگ سرد ہو گئی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ دجلہ کے مارکے کو دجلہ کا جہنم لکھا ہے۔ آتش پرستوں کے لیے یہ مارکا جہنم سے کم نہ تھا۔ اتنا بڑا لشکر ڈری ہوئی بھیڑ بکریوں کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگ رہے تھے، کٹ رہے تھے، گھوڑوں تلے روندے جا رہے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اندر زگر زندہ بھاگ گیا، لیکن مدائن کی طرف جانے کی بجائے اس نے صحرا کا رخ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ واپس آ گیا تو ارد شیر اسے جلاد کے حوالے کر دے گا۔ وہ صحرا میں بھٹکتا رہا اور بھٹک بھٹک کر مر گیا۔ دوسرے آتش پرست سالار بہمن جازویہ کی فوج ابھی تک دجلہ نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ایسا ہی ایک مارکا اور لڑنا تھا۔ آتش پرستوں کے دوسرے سالار بہمن جازویہ کو بھی دجلہ پہنچنا تھا اور کسرا اردشیر کے مطابق اس کے لشکر کو اپنے ساتھی سالار اندر زگر کے لشکر کے ساتھ مل کر خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کرنا تھا، مگر وہ دجلہ سے کئی میل دور تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اور اندر زگر مسلمانوں کو تو کچل ہی دیں گے، جلدی کیا ہے۔ اس کا لشکر آخری پڑاؤ سے چلنے لگا تو 4-5 سپاہی پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ ان میں 2 زخمی تھے اور جو زخمی نہیں تھے ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ تھکن اتنی کہ وہ قدم گھسیٹ رہے تھے۔ چہروں پر خوف اور شب بیداری کے تاثرات تھے اور ان تاثرات پر دھول کی تہ چڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ان سے پوچھا گیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ ہم سالار اندر زگر کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ ان میں سے ایک نے تھکن اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سب مارے گئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، وہ انسان نہیں ہے۔ ایک اور کراہتے ہوئے بولا، تم نہیں مانو گے، تم یقین نہیں کرو گے دوستو، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جازویہ کے لشکر کے ایک کماندار نے کہا، یہ بھگوڑے ہیں اور سب کو ڈرا کر بے قصور بن رہے ہیں، انہیں سالار کے پاس لے چلو، ہم ان کے سر قلم کر دیں گے، یہ بزدل ہیں۔ انہیں سالار بہمن جازویہ کے سامنے لے گئے۔ تم کون سی لڑائی لڑ کر آ رہے ہو؟ جازویہ نے کہا،
लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई, मेरा लश्कर तो अभी। एक ने बात काटते हुए कहा, मोहतरम सालार, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सालार अंदर जिगर लापता हैं। हमारे तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे। मुसलमानों के पास घुड़सवार दस्ते नहीं थे। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बद्दुओं को काट दो, इनकी तादाद बहुत थोड़ी है। हम उनके जिस्मों की बोटियां बखेरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने 1000 घुड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपना होश न रहा। सालार आली मकाम, जख्मी सिपाही ने हाँफते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा। कोई हुक्म देने वाला न रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनों की सिर्फ लाशें नजर आती थीं। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है। जाजोया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी उसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें से सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो, जाजोया ने एक उधेड़ उम्र सिपाही से, जिसका जिस्म तवाना था, कहा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते हो कि बुजदिली की, मैदान जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है? अगर आपने ये सुना है कि सालार अंदर जिगर की फौज मदीना के फौज के हाथों कट गई है, तो ऐसा ही सच है जैसा आप सालार हैं और मैं सिपाही। उस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। उनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी, बहुत कम थी। जरतुश्त की कसम, मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूँ। इनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। इनकी ये ताकत उस वक्त हम पर हमला करती है जब उन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ, सालार बहमन जाजोया ने कहा। तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? उस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया, और उसके बाद ये मार्का किस तरह लड़ा गया। उनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा, वो घुड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हजारों घोड़े थे। उनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए। इतने 1000 घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें उस वक्त पता चला जब मुसलमान सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रौंदना शुरू कर दिया।